جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے ہم اسٹرانگلی اس پہ بلیو کرتے ہیں اختلاف رائے ہر صورت ہونے چاہیے. اگر کوئی ہے تو اختلاف رائے اختلاف نہیں. حکومت کی تو کوشش ہوگی اور یہی کوشش ہے جو بھی قانون سازی کر رہی ہے وہ تو سارے انلیگل اور کانسٹیٹیوشن سے ماروا انہوں نے قانون سازی کی ہے, جلدی میں کی ہے, اپنے لوگوں کو بھی پتہ نہیں, رولز کو بھی فالو نہیں کیا گیا ہے. لیکن انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کا مقابلہ کیا ہے. یہ ہمارے لوگوں کو سوائے اس 4 کے جن پہ یہ زد و کوب کر کے اٹھا کر کے لے کے جا سکے, لیکن یہ کوشش کر رہے تھے کہ فارورڈ بلاک بنے گا, لوگ ٹوٹیں گے, لوگ جائیں گے. الحمدللہ پارٹی مضبوط ہے, اسٹرانگ ہے, کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ لوگوں کو ایک ہی پوائنٹ کے لیے تکلیف دی ہے یہاں پریس کانفرنس کرنے کے لیے. ہمیں 12 مرتبہ پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے, کبھی پارٹی کا موقف بتانے کے لیے, کبھی خان صاحب کے پاس پہ جو گزرتا ہے اس کو بتانے کے لیے, اور سم ٹائم ہم آپ کو وہ کچھ بتاتے ہیں جو پارلیمنٹیرین پہ گزرتا ہے. یہ لاقانونیت جو بڑے عرصہ سے جاری ہے, اور اس لاقانونیت کا وکٹم صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ لوگ اور اس کے پارلیمنٹیرین ہیں. آج کی پریس کانفرنس ہم خواجہ شیراز صاحب کے بارے میں کرنے جا رہے ہیں, جو تونسا سے ہمارے ایک معزز رکن قومی اسمبلی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ کارکن ہے اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. لاسٹ نائٹ ان کو وہی طریقہ کار, اننون لوگ نقاب پوش گھروں میں انٹر ہوئے, دروازے توڑے, بچوں اور گھر والوں کو زدوکوب کیا گیا, ڈالے آئے, اس میں ڈالا گیا اور رات کے اندھیرے میں ان کو لے کے گئے. آج تک کوئی خبر نہیں اس کو کہاں رکھا گیا ہے. ان کے کچھ فیملی ممبران نے یہ کہا ہے کہ ان کے اطلاع کے مطابق اس کو اسلام آباد لایا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے ان کو کہ بڑے گھر میں لے کے آئے. جہاں بھی ہیں ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ پہلا مرتبہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے کے ساتھ ایفیلیٹڈ لوگوں کو, جس میں ریسنٹلی اس کے وکیل انتظار پنجوتا بھی شامل ہے, جن کو اٹھایا گیا تھا اور زد و کوب کر کے جس حالت میں چھوڑ دیا گیا تھا روڈ کنارے, وہ سب آپ لوگوں کے سامنے. اسی طرح یہ ہمارا پہلا M&A نہیں ہے. اس سے پہلے اسلم گمن کو بھی بٹایا گیا تھا, اس طرح حاجی امتیاز صاحب کو بھی بٹایا گیا تھا, اسی طرح ریسنٹلی حاجی امتیاز صاحب کے گھر پہ بھی دعویٰ بول دیا گیا تھا, اور لاسٹ نائٹ جو ہوا وہ انتہائی دردناک ہے. خواجہ شیراز صاحب 1 مہینے سے کے پی ہاؤس میں تھے, کے پی میں تھے, اور کے پی میں رہتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپنا ضمیر استعمال کرتے ہوئے کہ میں نے اس میں ووٹ نہیں دینا, میں نے پارٹی کی ہدایات پہ عمل کرنا تھا, وہ وہاں موجود تھے. جب اسمبلی کا سیشن شروع ہوا دوبارہ اور وہ ترامیم پاس ہوئی, اس کے بعد جب آیا تو اس کو فالو کیا گیا, پہلے تونسا شریف تک جس میں اس کے گھر کو توڑا گیا, اس کے بعد اس کا پیچھا کر کے رات کے وقت گئے ہیں ملتان میں, ان کا گھر بھی توڑا گیا, بچوں کو بھی زد و کوب کیا گیا اور اس کو اٹھایا گیا. یہ فسطیت, یہ لاقانونیت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شروع ہے, اور یہ پنجاب میں شروع ہے. پنجاب کی پولیس اور حکومت برابر کی اس فسطیت میں شریک ہے. ہم اس کی مذمت کرتے, اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. ہم نے اسپیکر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس ایوان کے ایک معزز رکن ہیں, وہ چیئرمین ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی, وہ مور دین 1 ملین لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اگر ایک پارلیمنٹیرین کی اپنی ذات کو تحفظ حاصل نہیں ہے, اگر وہ اپنے گھر کے اندر محفوظ نہیں ہے, اگر اس کے چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں, تو وہ اپنے عوام کے لیے کیا آواز اٹھا سکتا ہے؟ اور یہ فسطیت لاقانونیت کب تک قائم ہوگی؟ اسی کے بلبوتے حکومت بنی, یہ بائی ڈیفالٹ چلنے والی حکومت ہے. اسی طریقے سے 26ویں ترمیم پاس ہوئی, اسی طریقے سے 6 قوانین 16 منٹ میں پاس ہوئے. اب یہ قانون لاقانونیت تو ختم ہونے چاہیے. ہم چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اب آپ کی باری ہے. قاضی فائسہ صاحب جا چکے ہیں, آپ کے کندھوں پہ بھی اپنے عوام کی بنیادی حقوق اور ان کی نفس کے تحفظ جو ہے اور چادر چار دیواری کا, وہ آپ کے لیے لازم ہے. ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ ایکشن لیں. میں ایک بات یاد سپریم کورٹ کو کرا دوں, 3 جنوری کو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا. اس 3 جنوری آرڈر میں سپریم کورٹ نے انڈرٹیکنگ وزیر اعظم سے مانگی تھی
کہ آئندہ کسی کو گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر قانون کے مطابق اور کسی FIR میں اگر وہ مطلوب ہے. یہ بات وزیر اعظم کو میں نے فلور آف دی اسمبلی پہ پوائنٹ آؤٹ کروایا تھا. وزیر اعظم اس دن موجود تھے. یہ اس دن کی بات ہے جب ہانیہ کی شہادت ہوئی تھی اور ہم حکومت کے ساتھ اکٹھے تھے. وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا اسپیکر صاحب کو کہ میں اپنی انڈرٹیکنگ اور اس کے بارے میں پوری معلومات کر کے اسپیکر صاحب کو بتاؤں گا. اسپیکر صاحب کے پاس ہم گئے تھے اور جس وقت اسمبلی پہ دعویٰ بولا گیا 9 تاریخ کو سپٹمبر کو 10 کی شام 10 کی صبح سویرے سویرے سپٹمبر کو ہمارے منے صاحبان کو اسمبلی کے اندر سے میرے بشمول شیخ وقاص صاحب کی جب اٹھایا گیا تو دا نیکسٹ ڈے کمیٹی بنی. اس اسپیشل کمیٹی کا ایک ہی مقصد تھا اور وہ کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کمیٹی نے یہ وہ کاروائی کرنی ہے جو صرف اور صرف پارلیمنٹیرین کو پروٹیکشن میک شور کرے, ان کو پروٹیکشن دے. اس اسپیشل کمیٹی میں پاکستان کے پارلیمان میں موجود ہر پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو رکھا گیا تھا. یہ پوائنٹ اب ہم نے پوائنٹ ادھر اٹھایا تھا اسپیشل کمیٹی میں. خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی میں ہم نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا کہ سب سے پہلے میک شور کرے آپ پارلیمنٹیرین کو وہ تحفظ دے. آج تک نہ پارلیمنٹیرین کو تحفظ ملا, نہ کمیٹی نے کوئی آرڈر پاس کیا, نہ اسپیکر صاحب کی طرف سے آرڈر پاس ہوا, نہ کوئی اور کمیٹی نے آرڈر پاس کیا, نہ سپریم کورٹ ہائی کورٹوں سے ریلیف ملا, نہ ہی وہ ظلم اور لالسنس ختم ہو رہی ہے. عوام یہاں کو پھر روڈوں پہ نہ آئے, احتجاج نہ کرے تو اور کون سا راستہ آپ ان کے لیے کھلا چھوڑیں گے. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اب ختم ہو. جی دیکھیں اسپیکر صاحب کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں جب ہم ان کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کیونکہ اسپیکر کا یہ اختیار ہے اور وہ کرتے بھی ہیں کہ اگر وہ لکھے تو پولیس کو لکھیں, اگر آپ کے پاس بندہ ہے کسی FIR میں کہ انکوائری میں تو ان کو میرے سامنے پروڈیوس کرے, پارلیمنٹ میں پروڈیوس کرے. وہ obviously چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا, اس کی میٹنگز ہے, اس کے لیے پروڈیوس کرے. لیکن اگر بندے کا پتہ ہی نہیں ہو وہ کس کے قبضے میں, اگر رپورٹ ایسی آ جاتی جس طرح ایک مرتبہ رپورٹ آئی ہے حاجی امتیاز صاحب کے جب جس کو اٹھایا گیا تھا تو رپورٹ آئی کہ پولیس کے قبضے میں ہی نہیں ہے. اس لیے ہم نے تو اس کو لارجر فورم پہ لیا کہ جہاں بھی ہے کسی بندے کو آپ اٹھائیں, جس طریقے شیخ وقاص صاحب نے کہا, یہ نہیں ہے کہ بندہ کہاں پر ہے, وہاں جہاں بھی ہیں جہاں سے اٹھایا گیا, جن لوگوں نے اٹھایا گیا ساری دنیا جانتی ہے. تو سب لوگوں کا رول ہے اور پلے کرنا چاہیے. بک پاس نہیں آن ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری نہیں تھی, اس کی ہے, اس کی ہے, اس کی ہے. سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. اب یہ ختم ہونا چاہیے. پارلیمنٹیرین کے خلاف بھی ختم ہونا چاہیے, باقی کے خلاف بھی ختم ہونا چاہیے. اور میں نے اسپیسیفکلی کہا کہ صرف PTI کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور میں نے اسپیسیفکلی کہا پنجاب میں ہو رہا ہے. KPK میں ہماری حکومت ہے, کوئی ایک ثابت کرے. ہم نے 2 الیکشن وہاں لوز کیے. ہم کوئی کیا اگر یہاں کا DC جو ہے وہ آپ کا DRO ہے اور آپ کا ریٹرننگ افسر ہے اور وہ فارم فورج کر کے بنا سکتا ہے, لوگوں کو کہہ سکتا ہے, یا ان کی پولیس کہہ رہے ہیں کہ آپ RO کے دفتر میں نہیں آ سکتے, تو ہمارے والے بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں آ سکتے تھے. لیکن علی امین خان صاحب نے مثال قائم کی کہ ہم سیٹ لوز کرے تو لوز کرے, لیکن ہم نے یہ کمپرومائز نہیں کرنا. یہ صرف PTI کے ساتھ ہو رہا ہے اور پنجاب میں. حکومت نے تو جس طریقے سے ہوا تو شاید حکومت کے بندوں کو بھی تو نہیں پتا تھا, ہم نے تو پھر بھی مانگا. ہمارے پاس ہے حکومت کے نمائندوں کو, اور میرا خیال ہے حکومت کے باقی نمائندوں کو, کیا میرا خیال ہے ان کے سارے جو منسٹر تھے ایکسپٹ فار لا منسٹر, ان کے پاس بھی تو ایکٹ کی کاپی نہیں تھی کہ کیا ترامیم پاس کی جا رہی تھی, کسی کے پاس بھی نہیں تھی. ہائر جوڈیشری سے دیکھیں ہماری یہی چیف جسٹس سے توقع ہے کہ آپ کے سامنے ایک پٹیشن پڑی ہے. اعتزاز احسن صاحب نے پٹیشن فائل کی اس کے نام سے 3 جنوری کو اس میں آرڈر پاس کیا تھا قاضی فائصہ صاحب نے. اس میں یہی لکھا گیا تھا کہ حکومت نو ادر دین وزیر اعظم انڈرٹیکنگ دے, اور وزیر اعظم وہ انڈرٹیکنگ لے اٹارنی جنرل کو ڈائریکٹ کیا تھا, ابھی موجودہ اٹارنی جنرل ہے, اور اس کو کہا وہ انڈرٹیکنگ آپ دے دے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا. یہ ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا, اور وزیر اعظم نے جس وقت میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تو وزیر اعظم نے اٹھ کے کھڑے ہو کر کے اسپیکر صاحب کو کہا کہ میں آپ کے دفتر کو بتاؤں گا کہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا ہے میرا. اس لیے یہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی وائلیشن بھی ہے اور اس کی کنٹمپٹ بھی ہے. ہمارے قاضی جو یحییٰ فریدی صاحب ہے چیف جسٹس صاحب, اس سے بھی یہی توقعات ہے کہ آپ کی پہلی ذمہ داری بھی عوام کی بنیادی حقوق اور ان کے نمائندگان, آئین کا ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ جو کچھ استعمال ہونا ہے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو الفاظ سے استعمال ہونا ہے, وہ اس کے ساتھ
वो कर। हुकूमत की तो कोशिश होगी और यही कोशिश है, जो भी कानून साजी कर रही है वो तो सारे इलीगल और कॉन्स्टिट्यूशन से मारवा उन्होंने कानून साजी की है, जल्दी में की है, अपने लोगों को भी पता नहीं, रूल्स को भी फॉलो नहीं किया गया है। लेकिन इंशाल्लाह पहले भी हमने 26वीं आईनी तरमीम का मुकाबला किया है, ये हमारे लोगों को सिवाय उस 4 के जिन पे ये जद को करके उठा करके लेके जा सके, लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि फारवर्ड ब्लॉक बनेगा, लोग टूटेंगे, लोग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी मजबूत है, स्ट्रांग है, करेंगे। हम स्ट्रीटों पर भी एहतजाज करेंगे, कोर्टों में भी इसको चैलेंज करेंगे जो तरमीम हुई है। आइंदा भी अगर कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो रही है तो इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करेंगे गवर्नमेंट का। 5 लोग जो बड़े वोट दे के गए हैं, जो जिल्लत उन्होंने कमाई है, जो उनकी नस्लों के साथ होना है, उनके हलकों में जो हो रहा है, मेरे ख्याल में वो देखने के बाद समझदार आदमी को परहेज ही करेगा। जहाँ तक पहले का ताल्लुक है कि लाइफ टाइम एक्सटेंशन होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं हुई थी। जहाँ तक आप अमेरिका की बात कर रहे थे, अमेरिका में इलेक्शन हुए और अमेरिका में डेमोक्रेसी और पीपल ने बोला है और पीपल की जो वॉइस है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, और कि ऐसी डेमोक्रेसी ऐसी होती है कि आप निकले और बगैर रोक टोक के अपने राय इस्तेमाल करें और आ जाए। और हम डोनाल्ड ट्रंप को ऑब्वियसली हम सारे लोग रूटीन है और एक प्रेसिडेंट है, हम सारे मुबारकबाद दे देते हैं। मैं भी ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको मुबारकबाद देता हूँ और मैं कहता हूँ पाकिस्तान और अमेरिका इंशाल्लाह बेहतर सम्मत में जाएंगे और पहले अच्छी जो पहले के ताल्लुकात है वो मजीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 27 सालों से स्ट्रगल कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान से रिलेटेड फॉरेन पॉलिसी वही अडॉप्ट की है जो पाकिस्तान की है, और वो हमारा फॉरेन मुल्क के साथ जो पाकिस्तान ही है। एक पॉलिटिकल अच्छा एक मिनट मैं वो कर दूं। देखिए एक बात आपको ये जरूर बताऊं, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है हम स्ट्रांगली इस पे बिलीव करते हैं, इख्तिलाफ राय हर सूरत होनी चाहिए। अगर कोई है तो इख्तिलाफ राय इख्तिलाफ नहीं।